حافظ الدنیا حافظ الحدیث ابن حجر نے شرح بخاری میں اعتراف کیا ہے کہ جس طرح حنفیہ کا مذہب ہے کہ وقت فجر میں سوائے 2 سنت اور 2 فرضوں کے کوئی نفل جائز نہیں، وہ مذہب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ الحمدللہ نحن رادون علی هذه الوفاقہ ما عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وللہ الحمد اولا وآخرا۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب نظام بنایا، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ و امین اللہ علی وحی السماء و ولیہ المرتضی و شافع الشفعاء یوم الجزاء، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بزرگیاں، محاسن، مکارم نصیب فرمائے، لیکن ایک اعلان فرمایا کہ حضرت آپ کا بیٹا بڑا ہو کر آپ اس کے ابا کہلائے، یہ برداشت نہیں، بس آپ ہمارے ہیں اور ہمارے ہی رہیں گے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا ابراہیم اگر زندہ رہ لیتا لکان نبیا صادقا، تو وہ بھی پیغمبر ہوتا، اور پیغمبری مجھ پر ختم کر دی گئی، اس لیے میرے بیٹے کو بڑا نہیں ہونے دیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کا ہونا اور بڑا ہونا باپ کے سامنے دنیا کا کتنا بڑا مقام ہے۔ جب یہ نہیں ہوگا تو اس کے بدلے میں 2 مقام دے دیے، وَلَٰكِن رسول اللہ، ایک تو آپ رسول ہے اور دوسرا وخاتم النبیین، قیامت تک کسی اور نبی کو آنے نہیں دیں گے، نہ ہم نے بھیجنا ہے۔ کیونکہ بیٹے کا کام کیا ہے کہ جب میں ممبر پر نہ بیٹھ سکوں اور محراب میں نہیں تو انور شاہ آئے اور کچھ کام چلائے، اللہ اسے صحت دے، اور صلاحیت تو خوب دی ہے لیکن یہ کہ صحت بھی بہت ضروری ہے۔ اور جب بیٹا باپ کے منصب پر ہو تو باپ مر بھی گیا تو مرا نہیں، زندہ سمجھا جاتا ہے، اور بیٹا باپ کے طور طریقے کے خلاف ہو تو وہ بیٹا نہیں ہے، وہ اژدہا ہے، بیٹے کی شکل میں ہے۔ ایک عالم مجھے یاد ہے، نام لینا مناسب نہیں، انہوں نے وفات سے پہلے اپنی کتابیں ایک دارالعلوم کو دی کہ وہاں علماء پڑھیں گے، کچھ ثواب ملے گا۔ تو ایک کتاب جب وہ اٹھا کر کے لے جا رہے تھے تو اسے منگوایا اور دیکھا اور چوما اور پھوٹ پھوٹ کر روئے، اور فرمایا اس کتاب کے حصول کے لیے میں رامپور سے بیت المقدس 4 مرتبہ پیدل گیا ہوں، اور 4تھی مرتبہ جا کے یہ کتاب مل گئی، اور 6 بیٹے خدا نے دیے، 6 کے 6 میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ میرے بعد ممبر اور محراب سنبھالے۔ فرمایا یہ میری کتابیں نہیں جا رہی ہے، یہ میری روح جنازے سے پہلے جا رہی ہے۔ اور پھر آخری الفاظ میں یہ کہا کہ اللہ ایسے بیٹے کسی کو نہ دے جو دنیا سے جاتے جاتے باپ کو اذیت میں ڈالے۔ کوئٹہ میں ایک کتب خانہ میں نے خریدا، کتابیں بہت زیادہ تھی، بہت قیمتی تھی، لیکن وہ عالم قاضی القضات رہا تھا افغانستان میں، چیف جسٹس، بات چیت ہو گئی تو ان کو کچھ خوش فہمی ہو گئی اس فقیر کے بارے میں کہ یہ بھی کتابوں کا قدردان ہے اور مناسبت رکھتا ہے، تو کتب فروش کو کہا کہ بس مفتی صاحب جو دیں گے کتب خانہ ان کے حوالے کریں گے۔ تو وہ کتابیں لپیٹ لپیٹ کے وہ لا رہے تھے لوگ، ان کے 14 بیٹے تھے، ایک بیوی سے 10، دوسری بیوی سے 4، اور 14 کے 14 مدرسوں سے پڑھے ہوئے تھے، وہ جو ادھر سے پڑھ کے وہ ادھر سے نکل جاتے وہ تھے۔ تو اخیر میں مجھے کہتے ہیں مولانا قرآن کیا کہتا ہے کہ خدایا نیک بیٹا دے، یعنی باصلاحیت دے، کا 14 بیٹے ہیں اور وہ کتابیں لپیٹ لپیٹ کے بیچنے کے لیے رکھ رہے ہیں، ان میں ایک بھی نہیں کہہ رہے کہ ابا جی ہم خود مولوی ہیں، آپ ہمارے سامنے ہماری عزت بٹوا رہے ہیں۔ اب پختو کے ماں سر 1000 روپے سی نشتے، ضرورت کا جو عام رقم ہوتی ہے وہ میرے پاس موجود نہیں، شرعاً میرے لیے کتابیں بیچنا جائز ہے۔ اور فرمایا میری عمر 2 کم 100 سال ہو گئی، تو میں اور کیا قضا کروں گا، کیا افتاء کروں گا، میرا زمانہ تو گزر گیا۔ تو مجھے کہا جب کبھی واز کرے تو ممبر پر لوگوں کو کہے کہ صرف بیٹے نہیں مانگو، باصلاحیت بیٹے مانگو، دشمن نہ پیدا کرو اپنے لیے۔ مجھے کتابیں خریدنے کی خوشی نہیں تھی، مجھے قاضی صاحب کے اس صدمے کا بہت صدمہ تھا۔ میں نے بہت سوچا کہ کیا کیا جائے کہ ان کا غم دور ہو جائے، تو ان کی آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی،
تو میں نے کہا ان کتابوں کے شکریہ میں میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے، آپ کے ایک اتنے تسلسل علم سے کے واسطے سے گزارش ہے کہ اسے قبول کرے۔ آپ کراچی آئیں گے اور آنے جانے کا اسپتال میں آنکھوں کے خرچے کا جتنا ہوگا وہ میری طرف سے ہوگا۔ اور حرم شریف میں ہمارے بزرگ ہیں، ان سے جو بھی مسئلہ پوچھتا ہے مثبت جواب دیتا ہے۔ ہاں تو ایک دن میں نے کہا اس میں تو سینکڑوں جوابات غلط ہو رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں آرام سے رہو، یہاں بیٹھنا بھی تو ہے۔ میں نے کہا بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا ہے، مگر جواب تو قاعدے کے مطابق ہوگا۔ اب وہ ایک مولوی کو جو کسی نے کہا کہ بھئی وطروں کے بعد تو میں نے گلشن میں سنا کہ نفل ہے ہی نہیں، ہاں چھوڑو کیا ایسی باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو وہ سمجھدار لڑکا تھا، سب تو ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس نے کہا یہ حدیث کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ رات کی آخری حدیث وطر پڑھا کرو، یہ مولانا زرولی صاحب نے بنائی ہے یا بخاری مسلم نے نقل کی؟ اس نے کہا نہیں تو صحیح حدیث ہے۔ کہا آپ اس کا کیا مطلب بیان کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بہتر یہ ہے کہ نہ پڑھے۔ کہ یہی تو وہ کہہ رہے کہ جو وطر پڑھ کر صبح صادق تک کوئی نفل نہ پڑھے اس کا اجر زیادہ ہے اس شخص سے جس نے وطروں کے بعد نفل پڑھے۔ وہ جواب دے گا اس کا کہ نبی کی مخالفت کیوں کی؟ تو یہی تو کہہ رہے اور وہ کیا کہہ رہے۔ اب ایک بڑے مولوی کو دیکھا گیا نمازوں کے بعد بیٹھا ہوا ہے، یہ ہاتھ تھک گیا تو پھر یہ شروع ہو گیا۔ میں بازو کہتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ ٹانگ اٹھا کے نہ پڑھائے۔ تو اس کو کہا گیا کہ ہم وہاں گلشن میں نماز پڑھتے ہیں، جمعے میں بھی حاضر ہوتے ہیں۔ وہاں کے مولانا صاحب نے بتایا کہ صرف دائیں ہاتھ سے تسبیحات ہے، الٹے ہاتھ سے کوئی تسبیح دنیا میں ہے ہی نہیں جو پڑھی جائے، ہے ہی نہیں، وجود نہیں۔ اب بھی کہتا ہوں کہتا رہو۔ تو انہوں نے کہا وہ تو بس ایسی باتیں کرتے اس کو چھوڑو دینا، ایسی بات نہیں۔ جیب سے پرچی نکالی، اس نے کہا مرقات شرح مشکات جلد 2 صفحہ 363، تحتوی شرح مراقی 172 صفحہ، مجمع بحار الانوار جلد 5 صفحہ 487، ابو داود شریف جلد اول صفحہ 210۔ یہ تو کتابیں صحیح ہے، صحیح کا دیکھ کے بتائے۔ سب ایک جیسے کدو کریلا نہیں ہوتے، انہی میں بھی سونے کے کان ہوتے ہیں، لال و جواہر ہوتے ہیں جو بات کو صحیح ٹھکانے لگاتے ہیں۔ کہا آپ مجھے بتا دیں کہ یہاں نہیں لکھا ہوا ہے یا یہ حوالے غلط ہے، میں جا کے مولانا سے عرض کرتا ہوں یہ کیا بات ہوئی۔ تو مجھے اس نے بڑے افسوس سے اور خوشی سے کہا، افسوس سے یہ کہ اس کو اطلاع نہیں دی، اور خوشی سے یہ کہا میں بیٹھا رہا، ظہر کی نماز میں نے ان کے ہاں پڑھی تو صرف دونوں بھائیوں نے ایک ہاتھ سے تسبیح کی، بائیں سے نہیں کیا۔ میں نے کہا خدا کا شکر ہے، وہی مریض جو جھوٹ سی ہو تو اچھا پتارو، خدا بیمار کو صحت دے کسی کی دوا سے بھی۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔